الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أخرجه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس مشن کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ اس دین کی نشر و اشاعت کرے اور اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے. معزز و مکرم سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، یقیناً اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے اس دنیا کے اندر اپنی طرف سے اللہ رب العالمین نے ایک کتاب نازل فرمائی. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ اسی موضوع کی وضاحت کی جائے گی کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں فہم اسلاف کی ضرورت کیا ہے. یعنی کہ یہ جو قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے،
جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، تو قرآن اور حدیث کو ہمیں کس طرح سے سمجھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں اسی چیز کی وضاحت کی جائے گی۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب مطلق کتاب کا لفظ آتا ہے، یعنی جب خالی کتاب کا نام لیا جاتا ہے، تو اس کتاب سے مراد اللہ رب العالمین کا وہ قرآن مجید ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی وہ کتاب ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی طرح کا کوئی بھی شک نہیں، جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اس کے اندر کی جو باتیں ذکر کی گئی ہے، اس کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں، اس کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے اندر جو اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی گئی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں سچی ہے اور ان میں کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کے معنی کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے قرآن کہتے ہیں کہ الجمع والضم، کہ کسی چیز کو جمع کرنا، ایک جگہ پر اکٹھا کرنا اور پھر اس کو ملا دینا۔ چونکہ قرآن کو قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کے اندر بہت ساری آیات کو اور بہت ساری صورتوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے اسے ایک مصحف کے اندر ایک کتاب کی شکل دے کر اسے جمع کیا گیا ہے، اسی لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں القرآن ہوا کلام اللہ سبحانہ و تعالی، قرآن کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے کہ المنزل علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا بواسطہ جبرائیل، جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، والمتعبد بتلاوتہ، اور یہ کتاب قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ایسا کلام ہے کہ جس کلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی نمازوں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیثوں کو نمازوں کے اندر نہیں پڑھا جاتا۔ المبدوء بسورۃ الفاتحہ، کہ جس کی ابتدا، اس کتاب کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، والمختوم بسورۃ الناس، اور جس کا اختتام سورہ ناس پر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس تعریف سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے، یہ جو کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں جو فی نفس ہی قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کا ایک نام ذکر کیا کہ الفرقان، جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للناس نذیرا وبشیرا، کہ اللہ رب العالمین بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اس قرآن کو نازل کیا، دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اپنے بندوں کے اوپر۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کا ایک نام ذکر کے ذریعے سے کیا ہے کہ قرآن مجید کا ایک نام کیا ہے؟ ذکر ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کا ارشاد کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کا ایک نام حکمت ذکر کیا، الحکمہ، اور کلام اللہ اور القرآن، تو یہ تمام نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذکر کیے ہیں۔ تو جو بھی نام آئے تو اس سے مراد وہی ہوتا ہے کہ قرآن یعنی وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔
ہم نے یہ تو جان لیا کہ قرآن کسے کہتے ہیں، اب یہ جانتے ہیں کہ سنت کسے کہتے ہیں، یعنی جو ٹاپک ہے کہ قرآن و سنت کے سمجھنے میں فہم اسلاف کی ضرورت، تو قرآن معلوم ہو گیا قرآن کسے کہتے ہیں۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ سنت لغت میں اس کے معنی آتے ہیں کہ طریقہ یا راستہ یا منہج، یعنی سنت کا جو لغوی معنی ہے ڈکشنری میں جو معنی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی راستہ، طریقہ یا ایک منہج۔ اسی طرح سے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کل ما اضیف یا کل ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ ہر وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی طرف اضافت کی جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس چیز کو منسوب کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس بات کا کرنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کہی اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اس چیز کو اپنے بعد آنے والے لوگوں تک ذکر کیا، تو یہ نسبت کرنا گویا کہ یہ سنت کہلاتا ہے، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے قول ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو کر کے بتایا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروول دے دیا، آپ نے ان کے اس فعل پر کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں لگائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کی تعریف کی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر ہنسے ہو، تو اپروول دینے کے، اس چیز کو آگے بڑھانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، ایکسیپٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو الغرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے سے نہیں روکا، تو گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات ہیں۔ تو ان تین چیزوں کا نام سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی چیز کو کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی یا اپنی خاموشی کو برقرار رکھا۔ تو یہ سنت کا معنی ہے کہ سنت اسی کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، تو اس پر بھی بالکل اسی طرح عمل کیا جائے گا جیسا قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو قرآن ہمیں دیا ہے، تو اس پر جس طرح سے ہم عمل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے قرآن مجید پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اس بات کی وضاحت اس لیے بھی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو قرآن کے اندر اور سنت کے اندر فرق کر دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن مجید ہی کافی ہے، ہم صرف قرآن مجید پر ہی عمل کریں گے، کفانا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مروی ہے، ان روایات پر بھی ہمیں ہو بہو ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کہ ہم تمہاری بات مانتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب کو صرف ایکسیپٹ کریں گے، تو پھر ہم اس چیز کی بھی وضاحت کرتے ہیں، ہم یہ چیز بھی آپ کے سامنے گوشے گزار کرتے ہیں کہ تم تو خالی اپنا دعویٰ کر رہے ہو، حالانکہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو ارشاد ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو گویا کہ تم اس آیت کریمہ کا تم انکار کر رہے ہو، اس آیت کریمہ کو تم مان ہی نہیں رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہاں گئی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا یہ قول کہاں گیا کہ تم قرآن کو مان رہے ہو، تو اس آیت کو بھی تو مانو۔ اسی طرح سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی اطاعت کس طرح سے ہوگی؟
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی پیروی اس طرح سے ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث، جو سنت ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، ہم اس کو قبول کریں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کریں۔ تو گویا کہ ہم اس چیز کو بھی مانتے ہیں کہ پھر اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے لیے صرف کتاب اللہ ہی کافی ہے، تو تم کتاب اللہ کو بھی تو نہیں مانتے۔ تو پہلے تو تم کتاب اللہ کو بھی مانو اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی مانو۔ اسی طرح سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کو ہم مانیں گے، ان سے یہ سوال عرض کر دینا یا ان سے یہ سوال پوچھنا کہ ٹھیک ہے تم کتاب اللہ کو ہی مانو، سنت رسول کو مت مانو، لیکن یہ بھی بتا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کے طریقے بتائے ہیں تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ کہہ دیا 80 سے زائد مقامات پر کہ تم نماز قائم کرو، تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تم سجدہ کرو۔ تو اس کی جو کیفیت ہونی چاہیے، اس کی جو صفت ہونی چاہیے کہ ہمیں نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، فجر کی نماز کتنے رکعت پڑھنی ہے، ظہر کی کتنے پڑھنی ہے، سنتیں کس طرح سے پڑھنی ہے، تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجمل ہے اور احادیث اس کی مفصل ہے، اس کی تفسیر ہے۔ تو قرآن اور حدیث آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں تو ویسے ہی ہمیں احادیث کو بھی ماننا ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے سرسری بیان کی ہے اور اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم صرف قرآن مجید کو مانیں گے تو گویا کہ وہ اپنی زبان سے اور اپنے اعمال سے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ملحد ہے، بددینی والے الفاظ اور صیغے استعمال کر رہا ہے۔ لہٰذا اس چیز کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ لمبی چوڑی روایت ہے کہ جس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ اے صحابہ میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور میں تمہیں اپنے جو حکمران ہیں ان کی باتوں کو سننے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اگرچہ تمہارا جو حکمراں ہے، تمہارا جو حاکم ہے، وہ کالا کلوٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، اس لیے کہ میرے بعد، میرے مرنے کے بعد جو شخص بھی زندہ رہے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ تو ایسی صورت میں جب اختلافات دکھے، اختلافات سامنے آ جائے، تو ایسی صورت میں کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو ایسی صورت میں جب اختلافات ظاہر ہو جائے تو ایسی صورت میں تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ الفاظ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف کہ تم جو ہے ان چیزوں کو بڑی مضبوطی سے تھامنا، کبھی مت چھوڑنا۔ اسی طرح سے موطا امام مالک کی ایک روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدما تمسکتم بہما، کہ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا چیزیں ہیں وہ دو؟ کتاب اللہ و سنتی، پہلی تو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے، دونوں میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کی جائے گی اور دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح سے قرآن ہمارے لیے ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ فہم کسے کہتے ہیں۔ فہم اسلاف کی ضرورت نا، قرآن اور حدیث کو، قرآن اور سنت کو سمجھنے میں فہم سلف کیا تھا؟ تو فہم کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ سمجھنا۔
یا سامنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو سمجھنا، اس کی باتوں کو دماغ میں بٹھا لینا، اس کو عربی زبان میں فہم کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس موضوع میں اس سے مراد یہ ہے کہ بولنے والے کی بات کو، اس کی بات سے اس کی مراد کو سمجھنا ہے کہ سامنے والا بولنا کیا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں یہ آیت دی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت دی ہے تو اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، ہمیں کیا فرمانا چاہتا ہے، یہ سمجھنا، اسی کو فہم کہتے ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہمیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں، کس چیز کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چیز اسی کو عربی زبان میں فہم کہتے ہیں۔ اور سلف کہتے ہیں، اسلاف جو ہے یہ سلف کی جمع ہے۔ سلف یہ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے لوگ، یعنی ہم میں جو مر چکے وہ بھی اس سلف میں شامل ہے کہ وہ گزر چکے۔ لیکن اس موضوع کے تحت اگر اس بات کو لایا جائے کہ سلف سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ جو صحابہ کے بعد آنے والے ہیں یعنی تابعین ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ جو تبع تابعین ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ ایسا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس کا خاتمہ بھی حالت اسلام پر ہی ہوا ہو۔ تابعین کس کو بولتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور پھر ایمان کی ہی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ تبع تابعین کس کو بولتے ہیں؟ کہ جس نے تابعی کو حالت ایمان میں، حالت اسلام میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی اسلام پر ہی ہوا۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ، اس کے بعد آنے والا گروہ تابعین کا، اس کے بعد آنے والا گروہ تبع تابعین کا، تو یہ تین نسلیں، یہ تین پیڑھی ایسی ہے کہ جن کو اسلاف کہا جائے گا۔ تو اب ہم موضوع کا معنی سمجھ لیتے ہیں کہ کتاب و سنت کو ہمیں ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے، تابعین نے اور تبع تابعین نے سمجھا ہے۔ یعنی صحابہ نے ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کسی طرح کا کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر تابعین جو ہے انہوں نے صحابہ سے لیا، تو ان کی بھی باتوں کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے اشخاص کے پاس سے لیا ہے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ تبع تابعین نے ایسے لوگوں سے لیا ہے کہ جن کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ تمام کے تمام سچے ہیں، کوئی بھی جھوٹا نہیں۔ تو ایسے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سنت یا قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں ہمارا وہی موقف ہونا چاہیے، ہمیں ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے، تابعین نے اور تبع تابعین نے سمجھا ہے۔ اگر ہم اپنی راہ کو چینج کریں گے، ہم قرآن اور حدیث دونوں کو مان لیں گے، لیکن ہم صحابہ اسلاف کے فہم کے مطابق ہم ان کو نہیں مانیں گے، تو یہ ہماری گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یقیناً اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلندی نصیب کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے، قرآن مجید ہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو بالکل نیچے گرا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کن لوگوں کو اٹھائے گا، کن لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا؟ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا جو قرآن اور حدیث کو، قرآن اور سنت کو فہم صحابہ، تابعین یا تبع تابعین نے جس طرح سے سمجھا اسی طرح سے سمجھیں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بلندی اور سرفرازی عطا کرے گا۔ اور جو لوگ ان کی راہ اور روش سے بھٹک جائیں گے، جو لوگ اپنی باتوں کو، یعنی اپنی تعویلات کو وہاں پر لائیں گے، صحابہ اور تابعین ان لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ آج یہ جو فرق باطلہ یا فرق ضالہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فرقے ہیں، تو ان لوگوں کی گمراہی کی اصل وجہ اگر دیکھی جائے تو ان کی اصل وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو تو لیا،
لیکن جیسے صحابہ تابعین اور تبع تابعین نے لیا اس طرح سے نہیں لیا، بلکہ اس میں انہوں نے اپنی تعویلات کو داخل کیا۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ، کہ جس شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی روش سے ہٹ کر کوئی دوسری روش اختیار کی۔ تو اب یہاں پر جو مومنین کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس مومنین کے لفظ پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون لوگ تھے؟ یقیناً وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اس کے بعد تابعین ہوئے اور تبع تابعین ہوئے۔ تو جو شخص وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کی روش سے ہٹ کر دوسری راہ اختیار کر لے، ان لوگوں نے جس طرح سے سمجھا اس طرح سے نہ سمجھے بلکہ اپنی تعویلات کو داخل کر دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم انہیں اسی طرف پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرنا چاہتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان کا ٹھکانہ یہ ہوگا کہ ہم انہیں جہنم کے اندر داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی بری جگہ ہے، یعنی یہ جو جہنم ہے یہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ بھی کیا، اس چیز سے ہمیں آگاہ بھی کیا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس فہم اسلاف کی روشنی میں نہیں لیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہماری ضلالت اور گمراہی کا سبب بن سکتا ہے، اور جس کا جو گمراہ ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کچھ ہاتھوں نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور احادیث کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اور ثابت ہے، ان تمام چیزوں کو، قرآن اور سنت کو اسلاف کے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو فہم سلف کو سمجھنے اور کتاب و سنت میں ان کا منہج اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کی ہر قسم کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے انہیں تو روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نکال۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور کلمہ توحید کی صدائے ہمارے زبانوں سے بلند رہے۔ الہ العالمین تو ہمیں اسلاف کا موقف اختیار کرنے کی، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اسلاف کا موقف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔